السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں روبی اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ناولز لینڈ پر۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی تیسری ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے وہ جو عشق تھا، تحریر نازیہ کنول نازی کی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی جب وہ دھڑکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سرخ انگارہ آنکھوں میں جیسے خون سوار تھا۔ محراب کا شدت سے دھڑکتا دل یک لخت ساخت ہوا، تاہم زارون نے اس کے خوفزدہ آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ شدید غصے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کسی عقاب کی طرح اس پر چپٹا تھا۔ بدذات بد کردار بے غیرت لڑکی، کہا تھا نا کہ تم صرف میری ہو، میری ضد، میری پسند ہو، نہیں دستبردار ہو سکتا۔ میں تم سے کیا نہیں کیا تمہارے اصول کے لیے میں نے، اور تم ہو کہ پھر بھی نقب لگانے پر تلی ہوئی ہو، کس مٹی کی بنی ہو تم؟ حلق پھاڑ کر چلاتے ہوئے اس نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ محراب چلانے لگی۔ چھوڑو مجھے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، کرتی رہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تنگ کر کہتے ہوئے اسے بازو سے کھینچتا بیڈ روم سے باہر لے آیا تھا۔ تم جیسی عورتوں پر اعتبار کا مطلب ہے خود اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنا۔ اب جب تک میں تمہارا کہیں بندوبست نہیں کر دیتا مرو یہی پر۔ چھوٹے سے اسٹور میں اسے بند کرتے ہوئے جنونی ہو رہا تھا۔ محراب کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ چھوٹا سا تاریخی اسٹور جس کاٹ کباڑ کے سوا اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ زارون اسے اسٹور میں بند کرنے کے بعد لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر آیا، سرعت سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور درد سے تڑپتے ہوئے عبداللطیف کو اپنے بازو میں سنبھالتا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ میں چاہتا ہوں ایک گولی میں ہی تمہارا کام تمام کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہو۔ اس بڑھاپے میں اپنے سکے چاچا کو بے موت مرتے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز مت سمجھنا کہ اگلی بار محراب تک پہنچنے کی تمہاری غلطی میں آسانی سے معاف کر دوں گا۔ سمجھ گئے نا؟ شاباش، دور رہنا۔ محراب سے جھک کر تنبیہی لہجے میں کہتا وہ اسے زہر لگا، مگر تکلیف اتنی تھی کہ فی الحال وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جسم سے خون تیزی سے بہنے کی وجہ سے اس پر خنودگی طاری ہو رہی تھی۔ زارون نے اسے پچھلی سیٹ پر آرام سے لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ قریبی اسپتال میں اپنے ایک دوست کے توسط سے اس کے بڑے بھائی کے سامنے کھڑا تھا جو سرجن تھے۔ عامر بھائی، فوری آپریشن کا بندوبست کریں، کزن ہے میرا، 3 گولیاں لگی ہیں، جسم میں خون تیزی سے بہہ رہا ہے، مگر خون کی فکر نہ کریں، میرا اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے، جتنی چاہیں اتنی بوتلیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے پلیز۔ اس کا دوست چونکہ پہلے ہی اپنے بھائی سے بات کر چکا تھا، لہٰذا بنا پولیس کو ملوث کیے آباد کے فوری آپریشن کا بندوبست ہو گیا تھا۔ آباد کے جسم میں 3 گولیاں بے واسطہ تھی، ایک دائیں ٹانگ میں، ایک بائیں کندھے پر اور تیسری پیٹ میں۔ زارون عبدالرحیم اسے ہاسپٹل پہنچانے میں دیر نہیں کی تھی، مگر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ سردار عبداللطیف اور حویلی کے دیگر افراد تک جس وقت یہ خبر پہنچی اس کا آپریشن ہو چکا تھا، زارون کو وہاں موجود دیکھ کر سردار عبداللطیف کو سارا معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ خون جیسے ان کی رگوں میں ابلنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ خشم کی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے انہوں نے پوچھا، جبکہ وہ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، 3 گولیاں لگی ہیں، مگر بے فکر رہیے، زندہ بچ جائے گا۔ ڈاکٹر نے گولیاں نکال کر خون چڑھا دیا۔ اسے گولیاں مارنے کی ہمت کس نے کی ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جسے اس سے مسئلہ ہوگا وہی ہمت کرے گا۔ تم اب اپنی حد پار کر رہے ہو۔ زارون، نہیں چچا جان، حد پار کرتا تو اس وقت حویلی میں چچی جان کی چیخیں گونج رہی ہوتی اور آپ کے کندھے ٹوٹ گئے ہوتے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ فی الحال اسے اپنی عزت کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی سزا دی ہے۔ دوبارہ اگر اس نے ایسی جرات کی تو نہ آپ کو یہاں ڈاکٹر کے پاس آنے کی زحمت کرنی پڑے گی اور نہ مجھے آپ کو اس کے متعلق کوئی خبر دینے کی۔ یاد رکھیے گا وہ ان سے خائف ہونے کے بجائے نہایت ہی دیدہ دلیری سے دھمکی دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سردار عبداللطیف بیچ اتاب کھاتے بس مٹھیاں ہی مینچتے رہ گئے۔ تنگ و تاریخ اسٹور میں چیخ کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ زارون عبدالرحیم اسے وہاں قید کے بعد گویا اس سے غافل ہو چکا تھا۔ صبح کی سفیدی ہلکی نمودار ہو چکی تھی، تب اس کے کانوں نے پینسل ہیل کی ٹک ٹک سنی تھی۔ نیم مردہ وجود میں گویا دوبارہ زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سرعت سے اٹھ کر اس نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جواب میں کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ہلکی سی کلک سے دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے پرسوں اس نے روتے ہوئے ایمبولینس کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ بھلا یہاں کیا کر رہی تھی؟ لڑکی نے شاید اس کی آنکھوں میں ابھرتی حیرانی پھانپ لی تھی، تبھی اپنا ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرا نام آئرہ ہے، یہ سامنے والی بلڈنگ میں رہتی ہوں، کل رات سے آپ کے لیے بہت خوفزدہ ہوں۔
بہت خونی منظر دیکھا، آپ کے گھر کے باہر ایک روز کسی مرد کو آپ کا بازو گھسیٹ کر یہاں لاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ پوری رات آپ کے بارے میں سوچ سوچ کر سو نہیں سکی۔ اس نے اپنی وہاں موجودگی کی وضاحت پیش کی۔ محراب نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کون ہے وہ مرد جو آپ کو گھسیٹ کر یہاں لا رہا تھا؟ گفتگو کا آغاز ہوا۔ محراب نے آنسو سے بھیگا چہرہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ شوہر ہے میرا وہ، مجھے اندازہ تھا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ کیا زبردستی کی شادی ہے؟ ہوں پڑھی لکھی ہو؟ ہوں کتنا پڑھی ہو؟ گریجویشن کیا ہے پرائیویٹ؟ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ اجازت نہیں ملی؟ کس سے؟ کیا شوہر سے؟ نہیں بڑے تایا سے؟ کیا کیوں؟ انہیں کیا مسئلہ تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ محراب ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ بول لمبی کہانی ہے، یہ کبھی فرصت میں سناؤں گی۔ اس وقت تو آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے میری مدد کی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، اصل میں کل رات میں بہت ٹینس تھی اس لیے سڑک پر ٹہر رہی تھی، تب اچانک میں نے آپ کے گیٹ کے سامنے ایک گاڑی روکتے اور اس میں سے ایک ہینڈسم سے مرد کو نکلتے دیکھا۔ مجھے وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے کہ اس نے اس گھر سے نکلتے ایک دوسرے خوبرو مرد کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے گاڑی سے پسٹل نکال لیا اور یکے بعد دیگرے سے 3 گولیاں مار دی۔ بعد میں اس موڈ اور غصے کے ساتھ وہ اندر چلا گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مانو اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں بچی تھی مجھ میں۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے وہ 3-4 منٹ کے بعد اکیلا باہر نکل آیا۔ میں سمجھی شاید اس نے آپ کو مار دیا ہے۔ بعد میں وہ اس زخمی شخص کو خود ہی اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر یہاں سے چلا گیا۔ میں ساری رات آپ کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ جانے آپ کس حال میں ہوں گے۔ رات تو جیسے جیسے گزر گئی مگر صبح ہوتے میں خود کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی۔ اپنی وہاں موجودگی کی مکمل وضاحت دیتے ہوئے اس نے محراب کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ سر جھکا گیا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ہوں گڈ، میں یہی سامنے رہتی ہوں، کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی آپ کسی بھی وقت بلا جھجک مجھے مدد کے لیے پکار سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکا میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ بہت شکریہ۔ اس وقت وہ اتنی خوفزدہ اور غائب دماغ تھی کہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ آئرہ نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی، تب بھی اسے بنا مزید قریدے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کے جاتے جاتے محراب پر پھر سے خوف غلبہ پانا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا ہوگا؟ بعد عبداللطیف زندہ ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال کسی زہریلے ناگ کی طرح بار بار اس کے حساب کو ڈس رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، وہ وہی اسی پوزیشن میں گمسم بیٹھی رہی۔ اظہارون اسپتال سے سیدھا گھر آیا تھا، اسے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تمہیں میں رات اسٹور میں بند کر کے گیا تھا، پھر تم باہر کیسے نکلی؟ اس کا غصہ پھر عہد آیا۔ محراب اس بار بے خوف رہی۔ بچا بھی کیا تھا اب کھونے کے لیے؟ عزت نہ محبت؟ عباس سائیں کہاں ہیں؟ اس کے سوال نے اسے مزید تپا دیا۔ تب ہی خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، وہ جہاں بھی ہو تمہیں اس سے مطلب؟ میری محبت ہے وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے اس نے کہا۔ جواب میں وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ اچھا اس لیے میری چھوٹی سی پلاننگ پر بنا کچھ سوچے سمجھے طلاق دے ماری تمہارے منہ پر؟ شٹ اپ کی بچی، آخری بار وارن کر رہا ہوں تمہیں، زندگی کی آخری سانس تک میرے ساتھ تمہاری زبان سے اور کسی مرد کا نام نہ سنوں میں، ورنہ اتنا برا کروں گا تمہارے ساتھ کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اسے گدی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے گویا اس نے دھمکی دی۔ محراب ان آنکھوں کی وحشت دیکھتی رہ گئی۔ چلو اب کھانا پکاؤ، بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، اوپر سے 2 بوتلیں خون کی نکلوائی ہیں جسم سے، اگلے ہی پل وہ دھوپ سے چھاؤں بن گیا تھا۔ چلو شاباش جلدی کرو، تب تک نہا کر آتا ہوں میں۔ اس بار اس کا گال تھپاتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ محراب ٹوٹے حساب کے ساتھ شکست خوردہ سی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نہا کر آیا تو وہ کچن ٹیبل پر بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی۔ شاباش ہے تمہیں، ابھی تک پیاز ہی کاٹ رہی ہو، میں سمجھا کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہوگا۔ وہ نہانے میں اچھی خاصی دیر لگاتا تھا، تب ہی غصہ ہوا۔ محراب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے بولی، روٹی پکا کر رکھ دی ہے، پلاؤ دم پر ہے، سالن میں بھی زیادہ دیر نہیں ہے، یہ پیاز سلاد کے لیے کاٹ رہی ہوں۔ اوہ چلو پھر کھانا لگاؤ ٹیبل پر، مجھے کہیں جانا ہے۔ کچی پیاز اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے اس نے نیا حکم جاری کیا۔ محراب نے پیاز وہی چھوڑ کر ڈش میں چاول نکالے، ساتھ ہی ہاٹ پاٹ اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ سلاد تقریباً تیار تھی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی نکالی۔ مرغی کا گوشت تھا، پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا، لہٰذا بوٹی چیک کر کے ڈونگے میں سالن بھی نکال لیا۔ آ جاؤ تم بھی کھا لو، پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی سیٹ سنبھالنے کے بعد ڈونگے کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے اس نے پھر سے مرچیں لگائی، مگر وہ خاموش رہی۔ کب تک سوگ بناؤ گی؟ اس فضول سے انسان کا مرا نہیں ہے، ابھی بچ گیا ہے، بے فکر ہو کر کھانا کھاؤ۔ اس کی خاموشی نے اسے زچ کیا، مگر محراب کھڑی رہی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بھوک نہیں ہے تب بھی کھانا کھاؤ، میں جو کہہ رہا ہوں وہ جب ضد پر آ جاتا تو پھر اس کے لیے پیچھے ہٹنا آسان نہیں رہتا تھا۔ محراب نے ایک نظر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زارون اب اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ جانتا ہوں میں بہت خواب دیکھے ہوں گے تم نے عباد لطیف کے ساتھ زندگی گزارنے کے، مگر وہ شخص تمہارے لائق نہیں ہے، بودا شخص ہے، بودا، جبکہ تمہارے شریک سفر کو فلادی ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے۔ مجھے سارا زمانہ کہتا
رہے تم بد کردار ہو، پھر بھی میں کبھی تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بھروسہ کرتا ہوں تم پر۔ پلیٹ میں چاول نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے گویا اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ مہراب پھر بھی خاموش رہی۔ یہ جو سامنے والی بلڈنگ میں لڑکی ہے، اس سے زیادہ میل ملاپ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے یا میں جلدی گھر نہ آ سکوں تب مدد لے سکتی۔ وہ شخص جیسے اس گھر میں ہونے والی ہر آہٹ سے واقف تھا۔ مہراب کہاں جانتی تھی کہ مین گیٹ سے لے کر اس کے بیڈ روم تک CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے۔ تب بھی سامنے والی لڑکی کے ذکر پر چونک اٹھی تھی۔ زارون نے اس کی حیرانگی پر مسکرا دیا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت ہے، یہاں موجود نہ ہو کر بھی تمہاری ہر حرکت کی خبر ہوتی ہے مجھے۔ بہرحال کھانا اچھا پکاتی ہو تم، ماننا پڑے گا۔ ہاٹ پاٹ سے روٹی نکالتے ہوئے وہ اسے مسلسل حیران کر رہا تھا۔ وہ پلیٹ میں رکھے چاولوں سے کھیلتی رہی۔ ایک پتے کی بات بتاؤں تمہیں، جو کسی ریاست کو فتح کرنا جانتا ہے نا، اسے اس کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ پہلی بار وہ اتنا بول رہا تھا، شاید کل رات میں وحشت کا اس نے جو مظاہرہ کیا تھا اس کا مداوا کرنے کی بھونڈی کوشش کی ہے۔ یہ وہ اب بھی خاموش بیٹھی رہی تو وہ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں، اب کھانا کھا لینا اچھی طرح، رات میں کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ ڈائننگ ٹیبل پر اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس نے پیشگی اطلاع دی۔ پھر چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ مہراب کے جاتے ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ دل تھا کہ بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بعد عبداللطیف کے بارے میں سوچ سوچ کر اس نے اپنے ساتھ تھکا لیے تھے۔ نہ پاس کوئی فون تھا، نہ موبائل فون۔ کیسے اس کے بارے میں پتہ کرتی، کس سے پوچھتی کہ وہ کس حال میں ہے؟ گزرتا ایک ایک لمحہ جیسے اس کے لیے پلسرات ثابت ہو رہا تھا۔ زارون نے یہ تو بتا دیا تھا وہ زندہ ہے، مگر کس حال میں ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ دن اسی اضطراب کی کیفیت میں کٹ گیا۔ شام ڈلی، پھر رات ہوئی۔ زارون نے کہا کہ وہ جلدی آ جائے گا۔ اسی اطمینان میں جانے کا بستر پر لیٹتی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یک لخت اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ سراہنے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سر پر جماتے وہ کمرے سے باہر آئی تو سامنے لاؤنج میں جو منظر دکھائی دیا اس نے بے ساختہ اسے ٹھٹکا وہی فریز ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ زارون گھر آ چکا تھا مگر اکیلا نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ غزالہ نامی وہ لڑکی بھی تھی جس نے مدرسے میں اس کا اعتماد جیت کر پھر دوستی کے نام پر چھرا کھونپا۔ اس کی پیٹھ میں نظر کے بالکل سامنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ زارون عبدالرحیم اسے چائے بنا کر پیش کر رہا تھا۔ جانے کیوں اس لمحے اس لڑکی کو وہاں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور بنا زارون کی موجودگی کا خیال کیے کسی چیل کی طرح چپٹ کر اس کا بازو جگڑ لیا تھا۔ مکار جادوگرنی، یہاں بھی پہنچ گئی تم! شرم نہیں آتی رات کے اس پیر یوں بے حیائیوں کی طرح کسی کے گھر کا رخ کرتے ہوئے چلائی؟ غزالہ نے اس کے رد عمل پر قدرے حیران ہو کر زارون کی طرف دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ اسے بھی یہاں رکھا ہوا ہے؟ مجھ سے بات کرو۔ زارون نے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ چلائی۔ شرم نہیں آتی تمہیں آدھی رات کو یوں کسی کے شوہر کے ساتھ کسی دوسری عورت کے گھر میں نقب لگاتے ہوئے؟ دوسری عورت بھی بھلا کون؟ جس کی پیٹھ میں اعتماد کا چھرا گھونپ کر تم نے اس کی ساری دنیا کی نظروں میں گناہگار کر دیا۔ صرف تمہاری وجہ سے تمہارے اس عیاش عاشق نے میری بے گناہ معصوم بہن کی بے رحم موت کا پلان بنایا۔ صرف تمہاری وجہ سے میرے پاک دامن پر تہمت لگی۔ اس کے باوجود کتنی ڈھنڈائی اور بے حیائی سے تم پھر میرے سامنے چلی آئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ نہیں۔ اس کے چلانے پر آستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے اس نے نہایت ہی سکون سے نفی میں سا لایا۔ اپنی غلطی کی تصحیح کر لو۔ یہ جو سامنے شخص کھڑا ہے نا، یہ صرف عاشق نہیں ہے، میرا شوہر بھی ہے، باقاعدہ نکاح کیا ہوا ہے ہم نے۔ سمجھ میں آئی تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی جانے میں کیسے شرم ہوں؟ کوئی پہاڑ تھا جو اس وقت مہراب عبدالکریم کے سر پر ٹوٹا تھا۔ پھٹی پھٹی سی بے یقین نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا چکرا کر رہ گئی۔ تبھی زارون نے اسے کہا، تم جاؤ کمرے میں، بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ کیا بات کرو گے اب تم مجھ سے؟ زارون کی بات نے گویا اسے تپا دیا تھا۔ تبھی وہ چلائی تھی، تمہارا اس لڑکی کے ساتھ جائز رشتہ تھا تو بتا دیتے نا سب کو۔ وہ توڑ دیتی، منگنی ہٹ جاتی تمہارے راستے سے۔ اسے بے خبر رکھ کر حویلی کے سرداروں نے اسے اپنی اصلیت چھپا کر سمجھتے ہو بڑی بہادری کا کام کیا تم نے۔ تف ہے تمہاری مردانگی پر۔ شٹ اپ! اس وقت مہراب کا چلانا اسے تیش دلا گیا۔ چلو کمرے میں۔ بجائے غزالہ کو کچھ کہنے کے اسے مہراب کا بازو پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ فی الوقت تمہارے حق میں یہی ہے کہ تم چپ کر کے سو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ تم اس کے ساتھ اپنی رات رنگین کر سکو۔ یہی کرنا تھا؟ تم میری زندگی برباد کیوں کی؟ کیوں میرے اور عباد سائیں کے راستے جدا کیے؟ تم کتنا گرو گے زارون عبدالرحیم، کتنا گرو گے تم؟ وہ رو پڑی۔ زارون لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ نکاح تمہیں اپنے نکاح میں لینے کے بعد کیا ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ تمہاری عاشق عباد صاحب نے میرے بابا اور بھائیوں کو میرے سارے پرانے کارناموں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ خود کو اپنے بابا اور بھائیوں کی نظروں میں معتبر رکھنے کے لیے مجبوراً یہ نکاح کیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بابا اور بھائیوں کی نظروں میں
اپنی پراسائی کا ثبوت پیش کرنے سے پہلے اپنے باپ کو کھو دیا۔ میں نے جو زخم اس وقت میرے دل پر لگا اس کی تکلیف تم نہیں جان سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ رہو، خواہ مخواہ چیخ چیخ کر اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، سمجھی؟ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اسے کسی عمل کی وضاحت دی تھی۔ محراب گال پونچھ کر رخ پھیر گئی۔ تم جیو یا مرو میری بلا سے، جہنم میں جاؤ۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ زارون بامشکل غصہ کنٹرول کرتا کمرے سے نکل آیا۔ چلو لاؤنج میں۔ غزالہ کے مقابل آتے اس نے حکم صادر کیا تو وہ چونک اٹھی۔ کہاں؟ تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اور کہاں؟ مگر کیوں؟ تم نے کہا تھا تم آج رات میرے ساتھ رہو گے۔ ہاں کہا تھا، مگر اب میں ہی کہہ رہا ہوں، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ زارون بس چپ۔ تیز قدموں سے بیرونی گیٹ کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے تنبیہ کی تو غزالہ اپنے گال پیٹ کر رہ گئی۔ کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے اچانک تمہیں؟ بالکل اجنبی ہو جاتے ہو تم۔ بامشکل بھاگ کر وہ اس کے تیز قدموں کا ساتھ دے پائی تھی۔ زارون نے چپ چاپ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ غزالہ برابر والی سیٹ پر بیٹھی تو اس نے فوراً گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ تب ہی اپنی توجہ سامنے روڈ پر مرکوز رکھتے ہوئے وہ بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم سے نکاح میں نے صرف اپنی عزت بچائے رکھنے کے لیے مجبوری میں کیا، تاکہ اپنے بابا اور بھائیوں کے سامنے نکاح نامہ پیش کر کے معتبر رہ سکوں، انہیں یقین دلا سکوں کہ میرا کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے۔ مگر پہلی بار اپنی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہوا میں۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اس نکاح کو کسی گولڈ میڈل کی طرح گلے میں لٹکا کر سارے زمانے میں میری منقوع ہونے کا اشتہار مت لگاتی پھرنا۔ محراب کو بتا دیا کافی ہے۔ کسی اور کو اگر اس راز کے بارے میں آگاہ کیا تو میں قسم کھا کر کہتا اسی لمحے اسی پل یہ تعلق توڑ دوں گا۔ میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہو تم۔ ہاں بہت اچھی طرح واقف ہوں، مگر تم بھی یہ جان لو کہ میں کوئی کلینک کا ٹیکہ نہیں ہوں جسے ماتھے پر سجانے سے خوف آ رہا ہو تمہیں۔ اسے شاید اس کی تنبیہ بری لگی تھی، تب ہی غصے سے بولی تو وہ لب بیچ کر رہ گیا۔ جب تک اس نکاح کو خفیہ رکھو گی تب تک کلینک کا ٹیکہ نہیں بنو گی، کیونکہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس خاندان میں کسی بھی باہر کی لڑکی سے نکاح کا مطلب ہے اپنی برادری اور اس کے روایات سے انحراف کرنا۔ بابا جان زندہ ہوتے تو اور بات تھی، اب میری وہ وصیت نہیں رہی ہے، اب میں اپنی کسی بھی غلطی کا دفاع نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، مگر غزالہ نے سنی انسنی کر کے بات ہوا میں اڑا دی۔ اسے اسی لمحے زارون عبدالرحیم پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو اپنی بات سے پھر گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ غزالہ کو اس کے گھر کے باہر ہی ڈراپ کر کے گاڑی ریورس کر لی تھی۔ نیند اس وقت آنا چونکہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا وضو کر کے پہلے اس نے نماز پڑھی، پھر بنا محراب کی نیند خراب کیے وہی لاؤنج میں صوفے پر سو گیا۔ محراب پھٹی شریانوں کو دونوں ہاتھوں سے سلاتی کمرے سے باہر آئی تو سامنے اسے صوفے پر آڑا ترچھا پڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے اس کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس کا سر پر دے مارے تاکہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، مگر پھر صبر کے گھونٹ پیتی نظر انداز کر کے خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ زارون کی آنکھ کھٹ پھٹ کی آواز پر کھلی تھی۔ محراب کو کچن میں دیکھ کر اس نے مزید سونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ محراب اپنے لیے چائے کپ میں ڈیل کر ابھی پلٹ ہی رہی تھی جب وہ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے اس کے سامنے آ گیا۔ واہ، تمہیں کیسے پتا مجھے اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی؟ نائٹ ہی ڈھنڈائی سے کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ بولا تو محراب تھل ملا کر آئے گی۔ میری چائے ہے یہ۔ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتی وہ غصے سے بولی، جب زارون نے کپ سے بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کپ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ او سوری، میں سمجھا شاید میرے لیے بنائی ہے تم نے۔ اسے مزہ آتا تھا اسے چڑھانے میں۔ محراب کا بس نہ چلتا تو اسے کچا چپا جاتی۔ ویسے میں سمجھتا تھا تم کھانا بھی اچھا بناتی ہو، مگر ابھی پتہ چلا تم چائے بھی بہت اچھا بناتی ہو۔ واہ، وہ شخص اتنا بے حس تھا کہ اس وقت اسے اس کے احساسات اور جذبات بھی کدی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بے بس سی پلٹ کر وہ اپنے لیے دوبارہ چائے بنانے لگی تھی جب وہ ڈائننگ ٹیبل سے کرسی نکال کر وہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا پکا رہی ہو آج کھانے میں؟ تمہارا سر۔ چائے کا ڈبہ غصے سے پٹکتے ہوئے اس نے جواب دیا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں میرا سر، کھانے کے بہت شوقین ہو تم۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ اس بار وہ مزید ضبط نہ کر سکی۔ زارون کے مسکراتے لب سمٹ کے، جانتا ہوں، بار بار یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں۔ جانتے ہو تو جاؤ پھر یہاں سے، خوش رہو۔ میرے ساتھ اسوار رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس بات کا اتنا غرور و گھمنڈ ہے تمہیں؟ مت بھولو کہ تمہیں ذلت کی موت سے بچایا میں نے۔ اس کے اندر کے خون نے اس سے زیادہ برداشت کی اجازت نہیں۔ تب بھی اٹھ کر اس کا بازو اپنی گرفت میں جگڑ کر بولا تو محراب کی چیخ نکل گئی، ذلت کی موت میں دھکیلنے والے بھی تم ہی ہو۔ وہ چلائی تو زارون کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کون جانتا ہے یہ، اس وقت اگر میں اپنے بابا کو نہ روکتا تو اس وقت اندھیری قبر میں پڑی چیخیں ماری ہوتی تمہیں کیا لگتا ہے اب کیا کر رہی ہوں میں؟ تمہارا گھر کسی قبر سے کم نہیں ہے میرے لیے۔ وہ آسانی سے زہر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ زارون نے تنفر سے اسے پرے دھکیل دیا۔ جہنم میں جاؤ تم۔ کرسی کو زبردستی ٹھوکر رسید کرتا وہ کچن سے نکل گیا۔ محراب نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے آنسو خشک کر لیے تھے۔ زندگی کے لیے آسان
پہلے بھی نہیں تھا، اب تو اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی زنجیر ہو چاہت کی، چاند کی روایت کی، محبت توڑ سکتی ہے یہ ایسی ڈھال ہے جس پر زمانے کی کسی تلوار کا سکہ نہیں چلتا۔ اگر چشم تماشا میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو، یہ آئینہ نہیں رہتا، یہ ایسی آگ ہے جس میں بدن شعلوں میں جلتے ہیں تو روحیں مسکراتی ہیں۔ یہ وہ سیلاب ہے جس کو دلوں کی بستیاں آواز دے کے خود بلاتی ہیں۔ یہ جب چاہے کسی بھی خواب کو تعبیر مل جائے، دوا جو بے ٹھکانہ ہو اسے تاثیر مل جائے، کس رستے میں رستہ پوچھتی تقدیر مل جائے۔ محبت روک سکتی ہے سمے کے تیز دہاڑے کو، کسی جلتے شرارے کو، خفا کے استہارے کو۔ محبت روک سکتی ہے کسی گرتے ستارے کو، یہ چکنا چور آئینے کی کرچیاں جو جوڑ سکتے، جدھر چاہے محبت کی اپنی باگیں موڑ سکتی ہیں۔ کوئی زنجیر ہو اس کی محبت کو توڑ سکتی ہیں۔ عباد عبداللطیف کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ سردار عبداللطیف کی آنکھوں میں گویا قہر کا طوفان تھا۔ زہران کی وجہ سے ایک تو ان کے بیٹے کی زندگی پہلے برباد ہو گئی تھی، اوپر سے اس لڑکے نے ان کے بڑے بھائی کی زندگی کو بھی چھین لی تھی۔ وہ بھی ان صدمات سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ وہ اپنی حدود کراس کرتے ہوئے اس نے ان کے اکلوتے لکھتے جگر کو گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ کامیاب آپریشن کے باوجود ڈاکٹر اس کی صرف زندگی بچا پائے تھے، اسے معذوری سے نہیں بچا پائے تھے۔ اس کی وہ ٹانگ جس میں گولی لگی تھی ہمیشہ کے لیے نکارہ ہو گئی تھی۔ کوئی اس لمحے ان کے دل سے پوچھتا اس پر کیا قیامت بیت رہی تھی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ زارون کو سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دے۔ گو سردار عبدالرحیم کے بڑے دونوں بیٹوں نے اپنے بھائی کی اس حرکت پر ان سے معافی مانگ لی تھی، مگر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ بدلے اور انتقام کی آگ سے ان کے اندر بھڑکتی ساری احساسات مسمار کر رہی تھی۔ اوپر سے زارون عبدالرحیم کو اپنی ان صفاقانہ حرکت پر کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی، الٹا وہ ان پر احسان جتا رہا تھا کہ اس نے ان کے بیٹے کی زندگی بخش دی۔ اب وہ اپنے قبیلے اور علاقے کے سربراہ سردار تھے، اب انہیں اپنا اختیار کرتے ہوئے زارون عبدالرحیم کو سبق سکھانا تھا۔ عباد اسپتال سے گھر آ گیا، مگر اس کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ جب اسے اپنی معذوری کا پتہ چلا وہ سارا دن اپنے کمرے میں اندھیرا کیے چپ چاپ لیٹا رہتا۔ سردار صاحب ان کی بیگم نے بہت کوشش کی اسے حوصلہ دلانے کی، مگر اس کی چپ ٹوٹنے کا نام بھی نہ لیتی۔ اسے دیکھ کر ان دونوں کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ان کی اکلوتی بیٹی فروا کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ زارون کا کلیجہ نکال کر چپا جاتی۔ نایاب اور میراب کے ساتھ ساتھ سردار عبداللطیف کی فیملی بھی اس غلط حرکات سے محفوظ نہیں رہ سکی، اور اس سنگین صورتحال کا احساس زارون کے بڑے دونوں بھائیوں کو تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یقینی طور پر سردار عبداللطیف اب زارون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب ہی انہوں نے اپنے بھائی کو محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی۔ حویلی میں اس کا داخلہ سختی سے منع تھا۔ ان دونوں نے اسے پرزور الفاظ میں تلقین کی تھی کہ وہ چند روز تک گھر سے باہر نہ نکلے سوائے کسی بہت ضروری کام کے، جب تک وہ ارجنٹ بنیاد پر اس کی اور میراب کی بیرونی ملک سکونت کا بندوبست نہ کر دے۔ زارون نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ان کی ہدایت پر عمل کرے گا، مگر حقیقت میں اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کی زندگی میں ڈر و خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شام ڈل رہی تھی جب وہ گھر واپس آیا۔ میراب کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ گاڑی سے نکل کر وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ میرے بھی 2 سوٹ دھونے والے رکھے ہیں، وہ بھی دھو دو۔ اسے مزہ آتا تھا اسے چرانے میں۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ وہ غصے میں آ گئی، نوکر نہیں لگی تمہاری، پھر کیا لگتی ہو؟ پتہ نہیں۔ وہ اس وقت بالکل اس کے منہ لگنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ زارون نے اس کے جواب پر اپنی فل بازو کے کف موڑ کر پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ چلو میں مدد کرتا ہوں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، سدھر جاؤ یار، ساری عمر کا یوں ہی لڑتی رہو گی۔ پرشوق نگاہوں سے اس کا تپا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے پانی کے چند قطرے اس کی طرف اچھالے۔ محراب تنگ آ کر اٹھ گئی۔ تم دھو لو پہلے اپنے کپڑے، میں بعد میں دھو لوں گی، اکیلے کام کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ وہ بھی اس کے پیچھے اٹھ کھڑا ہوا۔ وضی چوئی، مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ اچھی لگتی ہو دل کو، کتنی بار بتاؤں تمہیں؟ تو ہر راہ چلتی لڑکی اچھی لگتی ہے، اس میں خاص کیا بات ہے؟ کون سی راہ چلتی لڑکی دیکھ لی تم نے میرے ساتھ؟ ایک دم وہ اس کے سامنے آ گیا اور اپنے دھیان میں تیز چلتی محراب ٹھٹک کر رکنے کے باوجود سے ٹکرا گئی۔ غزالہ ای جیسی سینکڑوں لڑکیاں جن کا اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہو تم۔ ہاں تمہیں وہ راہ چلتی لڑکتی ہے، کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے مر مٹے تم پر تمہیں جیلسی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے جو میں اس سے جلوں؟ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا، بہاڑ میں جاؤ تم بھی اور وہ بھی، اور تم
وہ کہاں اس کی جان آسانی سے چھوڑنے والا تھا۔ محراب تپ گئی، میں دنیا ہی میں ٹھیک ہوں، یہ تو زیادتی ہے یار، تمہارے بغیر میں اکیلا باڑ میں کیسے جاؤں گا، مجھے نہیں پتا۔ اس کی سائڈ سے نکل کر وہ کچن میں چلی آئی، زارون بھی پیچھے ہی چلا آیا۔ ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دو، میں فارغ نہیں ہوں، چلو پیچھے ہٹو، میں ہی بنا لیتا ہوں۔ اس کا مقصد صرف سے تنگ کرنا تھا۔ محراب کچن سے نکل گئی، اس کا دھیان عباد عبداللطیف میں تھا کہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ ایسے ہی زارون کی اٹکلیاں اسے آنکھ نہیں بہاتی تھی، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ محراب خود کو کمرے میں بند کر کے کمرہ لاک کر لیا تھا، اس کا دل اسی لمحے ٹوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا، لہٰذا بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا کر نیچے قالین پر بیٹھی وہ چپ چاپ روتی رہی۔ نایاب عبدالکریم کے لیے، عباد عبداللطیف کے لیے، اپنی بے بس مجبور ماں کے لیے، اپنی بے بس بے رنگ زندگی کے لیے۔ زارون کے ابروڈ جانے کی ساری تیاریاں مکمل ہوگی۔ اپنے طور پر زارون کے بھائی سب خفیہ رکھ رہے تھے، مگر پھر بھی سردار عبداللطیف کو خبر ہوگی۔ حویلی میں ان کے وفاداروں کی بھی کمی نہیں تھی۔ زارون عبدالرحیم کے لیے وہ ایسی سزا تجویز کرنا چاہتے تھے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی وہ اسے سزا بھی دے دے اور ان پر الزام بھی نہ آئے۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تھے ان کے بھائی کو دنیا سے گئے۔ ابھی اگر وہ سب کے سامنے یتیم بھتیجے کو نقصان پہنچاتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی سرداری چلی جاتی، علاقے اور قبیلے کے سردار ان کی حرکت پر ان سے ناراض ہو کر بائیکاٹ کر لیتے، لہٰذا انہیں جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ زارون اس روز غزالہ کے ساتھ مارکیٹ آیا تھا، پچھلے کئی دنوں سے وہ شاپنگ کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے سوچا چلو ابروڈ جانے سے پہلے اسے خوش کر دے۔ اس کے وین گمان میں نے دیکھا کوئی اس کے ایک ایک پل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اور غزالہ اس وقت بوتیک میں کھڑے کپڑے دیکھ رہے تھے جب سائڈ سے ایک لڑکے نے غزالہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا بوسہ لے لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ غزالہ کو سمجھ نہ آ سکا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زارون اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اسے سلامت جانے دیتا۔ بھاگنے کی کوشش کرتے لڑکے کو اس نے پیچھے کالر سے پکڑ لیا، اس کے منہ پر مکہ رسید کیا۔ اتنے میں 2 لڑکے قریب سے نکل آئے۔ وہاں بوتیک میں کسی کو بھی اصل معاملے کا پتہ نہیں چل سکا تھا کہ آخر کیا بات ہوئی، البتہ سب یہ ضرور جانتے تھے کہ لڑائی زارون نے شروع کی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی صلاح صفائی کی کوشش کرتا زارون نے پسٹل نکالی، پسٹل دے کر سب سائڈ پر ہو گئے، مگر اس سے پہلے کہ فائر کرتا پیچھے کھڑے لڑکے نے اسے چلاکی سے قابو کر کے اس کی گرفت سے پسٹل نکالی۔ اس سے پہلے کہ زارون اسے دیکھتا غزالہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لڑکے نے اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر یکے بعد دیگرے کہیں فائر زارون کی ٹانگوں پر کھول دیے۔ یہ سب کو اتنی جلدی اور اچانک ہوا کہ کوئی بھی کچھ نہ کر سکا۔ لڑکے اپنا کام کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے، کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھے۔ اس وقت وہاں اتنا شور افراتفری مچ گئی تھی کہ ان کے بارے میں جاننے کا کسی کو ہوش بھی نہیں رہا۔ غزالہ چیخیں مارتے ہوئے کانپ رہی تھی، کوئی ایمبولینس کو کال کر رہا تھا، کسی نے سردار عبداللطیف کو کال ملائی تھی۔ مبارک ہو سردار صاحب، آپ کا کام آپ کی ہدایت کے عین مطابق ہو گیا۔ سردار عبداللطیف نے کال سنی اور پھر اپنے کارندے کو شاباش دیتے ہوئے کال کاٹ دیا۔ حویلی اور قبیلے میں جس کو اس حادثے اور حادثے کی وجہ کا پتہ چلا، ان کا خون کھول کر رہ گیا۔ وہ تعلق جو زارون نے اب تک چھپا کر رکھا ہوا تھا وہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ زارون کے بڑے دونوں بھائی ہر کسی سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ مریم بیگم خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اسپتال میں زارون کے پاس غزالہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے بعد اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ جس وقت اسے ہوش آیا سردار عبداللطیف وہی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ انہیں سامنے دیکھا زارون کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس کی دونوں ٹانگیں بے جان تھیں، وہ اذیت سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ تب بھی سردار صاحب اس کے قریب آئے، کیسے ہو برخوردار؟ زارون جانتا تھا وہ اس وقت اس کے پاس کیوں آئے ہیں، تب بھی خاموش رہا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تکلیف میں ہو اس وقت، مگر جتنی بھی تکلیف میں ہو تمہاری تکلیف اس باپ کی تکلیف سے زیادہ نہیں ہو سکتی جس کا ایک ہی جوان بیٹا ہو اور اس کی زندگی بھی تم نے موت سے بدتر کر دی ہو۔ اپنے سوال کے جواب میں اس کی خاموشی پر انہوں نے پھر نمک پاشی کی۔ اب تم ساری زندگی میرے احسان مند رہنا کہ جان بخش دی ہے تمہاری میں نے، وہ صرف محراب بیٹی کی وجہ سے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ شیر چاہے جتنا بوڑھا بھی ہو جائے اپنے شکار کو گھائل کرنا نہیں بھولتا۔ اب جیسی زندگی میرا بیٹا گزارے گا تم بھی ایسی ہی زندگی گزارو گے انشاءاللہ۔ زارون کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے اسے محتاط رہنے کے لیے کیوں کہا تھا، کیوں وہ فوری طور پر اس کے ملک سے باہر چلے جانے پر زور دے رہے تھے۔ اس نے لاپرواہی کی اور اسی لاپرواہی کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ سردار عبداللطیف اپنے اندر کی پھڑاس نکالنے کے لیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد غزالہ اس کے پاس آئی۔ شکر ہے ہوش آ گیا تمہیں، اب کیسی طبیعت ہے؟ پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ غزالہ اس کے قریب سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اچھی رپورٹ نہیں ہے زارون، ڈاکٹرز کے مطابق تم اب ساری عمر اپنے پاؤں پر چل نہیں سکو گے، اب روڈ جا کر بھی نہیں۔ نہیں کوئی چانس نہیں ہے، وہ خود بھی مضطرب لگ رہی تھی۔ زارون کو چپ لگی۔ میرے گھر سے آیا کوئی؟ بہت دیر کے بعد اس نے پوچھا، تب وہ بولی نہیں
میں نے حویلی اطلاع پہنچوا دی تھی مگر پھر بھی کوئی نہیں آیا. کوئی نشتر تھا جو اس وقت زارون کے اندر بے وست ہوا. پہلی بار اسے تنہائی محسوس ہوئی تھی. بہت دیر تک اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا. تبھی غزالہ بولی تم اپنی وائف کو یہاں بلا لو, میں کل سے یہی ہوں, میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے. وہ اب معذور ہو گیا تھا تو اس رئیس لڑکی کے لیے بھی اس کی اہمیت صفر ہو گئی تھی. زارون چونک کر اسے دیکھنے لگا. بالکل خالی سپاٹ نگاہوں میں جیسے دھول اڑا رہی تھی. ہوں خالی دماغ کے ساتھ اس کا سر آہستہ سے اسبات میں ہلا تھا. ٹھیک ہے, میرا گھر دیکھ رکھا ہے, تم نے اسے خبر کر دینا. اس وقت وہ یہی کہہ سکا. غزالہ اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً وہاں سے نکل گئی. اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہی جو پہلا خیال زارون کے دماغ میں آیا وہ خودکشی کا تھا. بچپن سے اب تک اس نے ایک بھرپور زندگی گزاری تھی. اب اسے یہ محتاجی اور خود ترسی کی زندگی گوارا نہیں تھی. اب اسے احساس ہو رہا تھا اس نے عباد عبداللطیف کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا, مگر اب اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا تھا. اب اسے میراب عبدالکریم کو خود پر ہنستے ہوئے نہیں دیکھنا تھا. کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی. وہاں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا. اسے ڈرپ لگی تھی, اس نے وہ نوچ کر اتار دی. نرس کمرے میں آئی تو اسے حالت میں دیکھ کر پریشان ہوگی. مسٹر زارون آپ ٹھیک ہے؟ نہیں, آپ دفعہ ہو جائے یہاں سے, میں مزید کوئی سوال نہ سنوں. ایک لمحے میں وہ کنٹرول سے باہر ہوا تھا. نرس انہی قدموں پر واپس پلٹ گئی. اگلے 5 منٹ کے بعد ڈاکٹر فرت اس کے پاس آئے تھے. السلام علیکم. کمرے میں داخل ہوتے انہوں نے سلام کیا. زارون نے سلام کا جواب دیا نہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی ضیبت کی. تبھی وہ اس کے قریب چلے آئی. ڈرپ کیوں اتاری آپ نے؟ ضرورت نہیں تھی. آنگیں موتے ہوئے اس نے سر پیچھے تکیے سے ٹکا دیا. تبھی وہ بولے یہ طے کرنا ضرورت تھی یا نہیں تھی آپ کا نہیں ہمارا کام ہے. اور آپ تو جوان ہیں, خوبصورت اور سمجھدار ہیں. زندگی کی بہت ضرورت ہے آپ کو, مفلوج زندگی کی ضرورت نہیں ہے مجھے. ایسا نہیں کہتے. اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش کے لیے چنتا ہے. ان کا ایمان اور حوصلہ آزماتا ہے. جو اس کی آزمائش میں سرخرو ہو جائے ان کے لیے بڑا انعام ہے. جو اس آزمائش میں ہمت جواب دیتے ہیں وہ نہیں, دنیا اور اس کی آسائش عطا کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے اس آزمائش کے ذریعے کچھ ایسا دینا ہو جس کا آپ تصور بھی نہ کر سکیں. مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی, آپ جائیں پلیز. فی الحال میں کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. اس کا موڈ بےحد خراب تھا. ڈاکٹر فرت اپنا چشمہ ٹھیک کر کے رہ گئے. آپ غلط کر رہے ہیں مسٹر زارون, مایوسی کفر ہے. آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہا نا میں, پلیز جائیں یہاں سے. اس بار وہ تلخ ہوا تھا. ڈاکٹر فرت کو بے حد سبکی محسوس ہوئی مگر وہ ضبط کر گئے. ٹھیک ہے, آپ کو بتانا تھا کہ آپ کی رپورٹس میں نے لندن میں اپنے ایک دوست کو بھجوائی ہے. وہ آپ کا کیس دیکھ رہا ہے. جیسے ہی کوئی اچھی خبر ملی وہ آپ کو بتاؤں گا. تیار رکھیے گا خود کو. اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئے. زارون ان کے جانے کے بعد کتنی دیر تک گمگو کیفیت میں لیٹا رہا. ساری رات ایک عجیب سے اضطراب اور بے چینی کو نظر آ گئی. صبح ڈاکٹر فرت معائنے کے لیے آئے تو انہوں نے خود ہی نے مخاطب کیا. آپ کے سے کچھ پوچھنا تھا ڈاکٹر. وہ جو اس کی فائل پڑھ رہے تھے فوراً اس کے چہرے کی طرف متوجہ. جی پوچھیے. کیا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ زندگی میں دوبارہ کبھی اپنے پاؤں پر چل سکتا ہوں؟ بالکل. کل بتایا تو تھا آپ کو کہ آپ کی رپورٹس لندن بھجوائی ہے. آپ کی وائف کو بھی یہ بات بتا دی تھی. کچھ وقت لگے گا مگر آپ انشاءاللہ دوبارہ اپنے پاؤں پر چل سکیں گے. واقعی اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا اور ڈاکٹر فرت نے اپنا سر اسپات میں لا کر گویا اسے زندگی کی دان کر دی تھی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا غزالہ نے اسے جھوٹ کیوں بولا تھا. حقیقت میں وہ اسے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی. اسے بے ساختہ ہنسی آئی اور ہنستا چلا گیا. اب اسے دنیا اور حقیقت کو پرکھنا, خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا تھا. محراب بیکل سی ٹیرس پر ٹہر رہی تھی جب اپنے گھر کے ٹیرس پر موجود آئرہ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا. محراب کے چہرے پر اس کی پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی. زارون کل صبح کا گھر سے نکلا, 24 گھنٹوں بعد گھر واپس نہیں آیا اور اب غزالہ نے اپنے ایک ملازم کے ہاتھ اسے پیغام بھجوا دیا تھا کہ اسے گولیاں لگی ہیں. وہ ہاسپٹل میں ہے لیکن معذور ہو چکا ہے. ملازم اطلاع دے کر چلا گیا تھا مگر تب سے وہ بے حد پریشان تھی. آئرہ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تبھی وہ سیڑھیاں پھلانگتی اگلے 5 منٹ کے بعد اس کے پاس موجود تھی. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. لگ تو نہیں رہی ہوں. کچھ پریشانی ہے کیا؟ میرے شوہر کا رات سے گھر نہیں آئے. اب ان کی دوسری وائف کے ملازم نے پتہ چلایا کہ وہ ہاسپٹل میں گولیاں لگی ہیں انہیں. او میرے اللہ, پھر تو تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے تھا اس وقت. کیسے جاؤں سوائے میرے شوہر کے, اور یہاں کسی کو نہیں پتہ, نہ کوئی رابطہ ہے کسی سے. اچھا چلو میں لے چلتی ہوں. ہاسپٹل کا پتہ ہوں, ایڈریس دے کر گیا ہے ملازم. ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے گیا ہے کہ میں رکشا کر کے چلی جاؤں. مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. کچھ نہ کرو, تم میرے ساتھ چلو, بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. آئرہ نے اس کے ساتھ تکلف کی دیوار گرا دی تھی. مگر آپ کو مجبوراً اس پر بھروسہ کرنا پڑا. وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تو زہران سو رہا تھا. آئرہ
आयरा डॉक्टर फरद से मिली और इससे ज़ारान के मतलब सारी मालूमात लेकर वो कॉरिडोर में मेहराब के पास आ बैठी। टांग में गोलियां लगी हैं तुम्हारे शोहर को। मासूफ अपनी बीवी के साथ किसी मॉल में थे जब किसी लड़के ने इनकी दूसरी बीवी को छेड़ दिया और ये हीरो बनकर इसे उलझ पड़े। वो कई लड़के थे, फिर असला भी था इनके पास। लड़ाई में ज़ख्मी करके चले गए। मुख्तसर लफ्ज़ों में इसने सारी रोदात इसे सुना दी। मेहराब मुस्तरब से सर झुका कर बैठी रही। क्या ये सब डॉक्टर ने बताया तुम्हें? हूँ, तुम्हारे शोहर की दूसरी बीवी ने डॉक्टर फरद को बताया ये सब। और तुम्हें पता है डॉक्टर फरद कौन है? मेरे फियांसी हैं। वो इसे बड़े आम से अंदाज में बता रही थी। मेहराब ने बेहद हैरानगी से सर उठाया। वाकई हूँ, इसके हैरान होने पर वो मुस्कराई। मेहराब ने दोबारा सर झुका लिया। क्या कहते हैं वज़ारून की हालत के बारे में? फ़िलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है। 4 गोलियां लगी हैं दोनों टांगों में। इसे सारी उम्र के लिए माजूर भी हो सकता है, मगर ये बात इसे छुपा कर रखना और रिएक्ट कर सकता है वो। बाकी इसके घर से इतला के बावजूद अब तक कोई नहीं आया। क्यों? एक मरतबा फिर इसे बेहद हैरानी हुई। आयरा ने कंधे अचका दिए। पता नहीं, ये तो तुम भी मालूम कर सकती हो। हूँ, हवेली जाकर ही सारी बात का पता चल सकता है। क्या तुम अभी मुझे हवेली ड्रॉप कर सकती हो? बिल्कुल, चलो। तुम्हारा शोर तो वैसे भी अभी दवाओं की ज़ेर असर शाम से पहले तक नहीं उठेगा। ठीक है, फिर चलो। अपनी शाल संभालती वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आयरा ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारा शोर अपने पैरों पर ना चल सका, तुम क्या कर लोगी? क्या हवेली वापस जाओगी? ड्राइविंग के दौरान इसने पूछा। मेहराब अपने हाथों की हथेलियाँ मिसल कर रहेगी। नहीं, हवेली में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर कहाँ रहोगी? गुजर बसर कैसे करोगी? पता ही, मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा। चलो कोई बात नहीं, पहले हवेली से हो आओ, फिर इस मौजू पर बात करेंगे। गाड़ी हवेली के रास्ते पर डालते हुए आयरा ने बात ख़त्म कर दी। मेहराब तमाम रास्ते खिड़की से खामोश बैठी देखती रही। इसका दिल अजीब वसवसों का शिकार हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। गाड़ी एक झटके के साथ हवेली के बड़े से कशादा सुर्ख गेट के सामने रुकी थी। मेहराब अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। आओ, तुम भी आ जाओ। नहीं, मैं यही गाड़ी में इंतज़ार करूँगी, मुझे देर हो जाएगी। इतनी देर यहाँ गाड़ी में बैठना ठीक नहीं। अम्मी से भी मिल लेना। आ जाओ प्लीज़। चलो ठीक है। फिर इसके इसरार पर इसने इंजन बंद करके गाड़ी लॉक कर दी। वो दोनों अंदर आई तो अजीब सी वहशतनाक खामोशी ने इनका इस्तकबाल किया। शीशे की माने साफ शफाफ सुर्ख हवेली में सवाई परिंदों की चहकार के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेहराब कदरे परेशानी से तेज़ कदम उठाती अपने पोर्शन में आ गई। मरियम बेगम अपने बिस्तर में दुबकी तेज़ बुखार में जल रही थी। वो बेकरार होगी अम्मी इसकी विचकार पर उन्होंने फ़ौरन फट से आंखें खोल दी। मेहराब, मेरे बच्चे, तुम कब आई? बाजू इसकी कमर के गिर्द माइल करते वो फ़ौरन उठ बैठी। तभी आयरा ने भी आगे बढ़कर इनके सामने सर झुका दिया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं आयरा हूँ, मेहराब की दोस्त और पड़ोसन। अपने तारुफ का मरहला इसने खुद ही निपटा लिया। मेहराब की पेशानी का बोसा लेती मरियम बेगम इसकी जानिब मुतवज्जो हुई। मुस्कुराती, जीती रहो बेटी। इसकी पेशानी पर भी उन्होंने बोसा दिया। आयरा को बेहद अच्छा लगा। बुखार कब से हो गया आपको? मेहराब ने पूछा। तब वो बोली, बुखार तो अक्सर ही रहता है बेटे, परसों कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे, बस जब से वो धोए हैं नगोड़ा बुखार जान नहीं छोड़ा। आपने क्यों धोए कपड़े? मुलाजम कहाँ गए सारे? वो हैरान भी हुई और गुस्से में भी। मरियम बेगम नज़र चढ़ा गई। बस बेटे, मुलाजमों को और भी 100 काम होते हैं। बुखार की दवा ली, हाँ मंगवाई थी, उतर जाता फिर हो जाता है। कुछ खाया भी है आपने? नहीं खाया है, खिचड़ी बना के दी गई थी ज़ैनब। तुम कहो कैसे आना हुआ? ज़ारून कहाँ है? आपको पता है ज़ारून का? वो हैरान हुई। मरियम बेगम ने अस्पताल में सारे लाया। हाँ, अब्दुल लतीफ़ भाई ने बताया कि यहाँ हवेली में सबको। तो फिर कोई अस्पताल क्यों नहीं गया इसके पास? इसने पूछा जब एक मुलाजिम वहाँ चला आया। मेरा बीबी आपको सरदार साहब बुला रहे हैं। इसका दिल धड़का। किन नज़रों से मरियम बेगम की तरफ देखते हुए वो उठी। मैं अब भी आती हूँ अम्मी। आयरा, आप भी अम्मी के पास बैठे, मैं चचा जान की बात सुनकर आती हूँ। मुलाजिम की तकलीद में शुद्ध कदमों से चलती वो सरदार अब्दुल लतीफ़ के पोर्शन में चली आई। सरदार अब्दुल लतीफ़ इस वक्त अपने कमरे में सोफ़े पर बरजमान सेब छील रहे थे। वो सलाम करती पास बैठ गई। आपने मुझे बुलाया चाचा जान? हाँ, ज़ारून के बारे में बात करनी थी तुमसे। जी चाचा जान। देखो मेहराब, मेरे भाई मारूम भाई की बेटी हो तुम, जान से प्यारी हो, मगर एक बात अच्छी तरह जान लो, लाल हवेली में ज़ारून अब्दुल रहीम के लिए कोई जगह नहीं है। इसका जो किरदार है, मैं अपने बेटों को भी इसके यहाँ होने से महफूज नहीं समझता। नायाब और तुम पहले इसकी शैतानी दिमाग की फैन चढ़ चुकी है। अब भी सारे ज़माने में हमारे चेहरों पर कालख मल्ले में कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। तो जब तक तुम इसके निकाह में हो, इस हवेली में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। इससे को फारग करे तुम्हें, ताकि मैं तुम्हारी सरपरस्त की हैसियत से किसी अच्छे इंसान के साथ दोबारा शादी करवा सकूँ तुम्हारी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? जी चचा जान। अपने सवाल का जवाब इसे सरदार अब्दुल लतीफ़ की ज़बान से मिल गया था। शाबाश, चलो जाओ। अब नायत सफाकी से बिना इसके जज्बात का एहसास की से अपना फैसला सुनाकर वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए थे। मेहराब
بے حد بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے اٹھائی۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ سردار عبداللطیف نے ہارون سے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا ہے۔ اب وہ اس کی شادی ختم کر کے دوبارہ سے اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کے بیٹے کی ہر خواہش پوری ہو سکے۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے سردار صاحب؟ عائرہ نے اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا پوچھا۔ وہ ایسا سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ نہیں، لیکن تمہارا چہرہ تو کوئی اور کہانی سنا رہا ہے۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ محراب مریم بیگم کے پہلوں میں ٹک گیا۔ ہمارا اس حویلی سے دانا پانی ختم ہو گیا امی، اب آپ بھی وہی رہیں گی جہاں میں رہوں گی؟ عائرہ کو اس کے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ مریم بیگم کی آنکھیں بھر آئی۔ میں اس حویلی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں محراب؟ میرے نایاب یہاں ہے، تمہارے بابا کا وجود بھی اس حویلی کی مٹی میں دفن ہے۔ جانتی ہوں امی، لیکن کیا آپ مردہ رشتوں کے لیے اپنی زندہ جاوید بیٹی کے بغیر رہ سکیں گی؟ نہیں نا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گی بس۔ مریم بیگم کے سارے جواز اس نے رد کر دیے تھے۔ عائرہ نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اس کے فیصلے کی تائید کی۔ ابھی مریم بیگم کچھ بول بھی نہ پائی تھی کہ بیگم عبدالرحیم وہاں چلی آئی اور آتے ہی محراب پر چڑھ دوڑی۔ کالے منہ والی منحوس ڈائن، میرے بیٹے کو ڈس لیا تم نے۔ اس حویلی میں جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ تمہاری وجہ سے اس حویلی کے 2 مستقبل کے سردار معذوری کی زندگی گزاریں گے۔ خبردار، کہ کبھی دوبارہ یہاں بھول کر بھی غلطی سے پیر رکھا، کچا چھپا جاؤں گی میں تمہیں۔ ان سے کچھ بہت ہی نہیں تھا، وہ واقعی سے کچا چھپا جاتی۔ اگر مریم بیگم بیٹی کی ڈھال نہ بن جاتی تو۔ بس کرے بھابھی، آپ کے بیٹے کی وجہ سے میری پاک باز بیٹی بری جوانی میں دردناک موت کی پھینٹ چڑھ گئی۔ آپ کے بیٹے کی وجہ سے میری محراب پر بدکاری کا الزام لگا، اسے طلاق ہوئی۔ اب بھی آپ کو صرف اپنا درد دکھائی دے رہا ہے، میرا درد کوئی درد نہیں ہے، میری بیٹی کا درد کوئی درد نہیں۔ زخمی شیرنی کی مانند ڈرتے ہوئے انہوں نے محراب کو اپنے سینے میں دبوچ لیا تھا۔ تبھی بیگم عبدالرحیم بولی، بس زیادہ چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں، اسے کہہ دے دفعہ ہو جائے یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ چلی جائے گی، مگر مت بھولیں کہ یہ حویلی اس کے باپ کی بھی ہے۔ جتنا آپ کا حق ہے اس حویلی پر، اتنا ہی میرا اور میری بیٹی کا بھی حق ہے۔ ساری زندگی مصالحت کی چادر اوڑھے چپ رہنے والی وہ عورت صرف اپنی اولاد کے لیے چپ نہیں رہ سکی تھی۔ محراب خوش پتے کی طرح کانپتی مریم بیگم کی پشت چمٹی رہی۔ بیگم عبدالرحیم بک بک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ تب مریم بیگم نے فیصلہ کرتے ہوئے اسے کہا، تم صحیح کہتی ہو بیٹے، اس حویلی سے واقعی ہمارا دانا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنی زندگی مردہ رشتوں کے ساتھ گزارنی ہے یا زندہ رشتوں کے لیے، اور فیصلہ زندہ رشتے کے حق میں ہو گیا۔ اگلے 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنا ضروری سامان سمیٹ کر عائرہ اور محراب کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ کہاں چلنا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے عائرہ نے پوچھا تھا۔ وہ بولی، گھر چلو، ہارون نے 1 سال کا ایڈوانس دیا ہوا ہے، 1 سال پورا ہو جائے گا تو سوچوں گی مجھے کہاں جانا ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر خیریت سے گھر آ جائے، اس کے بعد میں تمہاری جاب کا بندوبست کر دوں گی۔ کیسی جاب؟ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، میرے پاپا کے بہت عزیز دوست ہیں، انہیں ایک بہت اچھی کھانا پکانے والی شیف کی ضرورت ہے جو محنتی اور ایماندار ہو۔ وائف نہیں ہے ان کی، بس صرف ایک بیٹا ہے جو اب تک باہر رہا ہے، مگر اب شاید پاکستان آ جائے کیونکہ انکل اب بیمار رہنے لگے ہیں، روز آفس نہیں جا سکتے۔ شاید ان کا بیٹا ان کی جگہ آفس سنبھالے۔ وہ تھوڑا نخریلا اور کھڑوس ہے، اسی لیے انکل چاہتے ہیں کوئی اچھی صاف ستھری محنتی شیف انہیں مل جائے تاکہ ان کا بیٹا کھانے کے لیے کوئی ڈرامہ نہ کر سکے۔ خواتین کی عزت کرتا ہے، وہ میل شیف کو ٹکنے نہیں دیتا۔ عائرہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔ محراب اپنے آنسو پیتی فی الحال اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ عائرہ نے گاڑی سٹارٹ کر لی اور زندگی ایک اور نئے سفر کی طرف رواں دواں تھی۔ جی تو دوستو، ناول کی تیسری قسط آپ کو کیسی لگی ہے؟ تو اب اس کی چوتھی قسط کل پیش کریں گے۔ جلد ملیں گے ایک اور نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔